السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد واصف۔ میرے یوٹیوب چینل قرآن سے محبت پر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں نورانی قاعدے کے ایک نئے سبق کے ساتھ، اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں تنوین اور نون ساکن کا بیان۔ آؤ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8، نون ساکن کا بیان۔ جس نون پر سکون یعنی جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز برابر ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ اس قاعدے میں بتایا گیا ہے کہ جس نون کے اوپر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ یہ آپ نے پڑھ لیا پیچھے کہ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے تو وہ حرف ساکن کہلایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر نون کے اوپر جزم آ جائے تو وہ نون ساکن کہلایا جائے گا۔ اور نون ساکن اور تنوین کی آواز برابر ہوتی ہے، یہ بھی آپ نے پیچھے والی تختی میں پڑھا۔ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، تنوین والی تختی میں پڑھا، اور اس کے اجرے میں بھی یاد کیا کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز برابر ہوتی ہے۔ جیسے با دو زبر بن اور با نون زبر بن، فائنل آواز جو نکل رہی ہے دونوں کی وہ بن نکل رہی ہے، بن۔ ادھر بھی با دو زبر بن اور با نون زبر بن، تو فائنل جو آواز نکل رہی ہے وہ بن نکل رہی ہے، نون کی نکل رہی ہے آواز۔ اسی لیے تنوین اور نون ساکن کی آواز برابر ہوتی ہے، صرف لکھنے کا فرق ہے، ورنہ آواز ایک ہی ہوتی ہے۔ جیسے حمزہ دو زبر ان، حمزہ نون زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ دو پیش ان، حمزہ نون پیش ان، با دو زبر بن، با نون زبر بن، با دو زیر بن، با نون زیر بن، با دو پیش بن، با نون پیش بن، تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن۔ دیکھیے حمزہ دو زبر ان، حمزہ کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ یہاں یاد رکھیں یہ جو الف لکھا ہوا ہے پیچھے بھی بتلایا گیا تھا کہ جہاں پر دو زبر ہوتے ہیں کسی حرف کے اوپر وہاں الف لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ الف پڑھا نہیں جاتا۔ ایسے پڑھیں گے براہ راست حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، حمزہ نون زبر ان، نون کے اوپر جزم ہے اس لیے نون ساکن ہوگا، نون ساکن اور تنوین کی آواز برابر ہوتی ہے۔ حمزہ دو زیر ان، حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز برابر ہوتی ہے۔ حمزہ نون زیر ان، نون کے اوپر جزم ہے اس لیے نون ساکن ہوگا، نون ساکن اور تنوین کی آواز برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا اجرا کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔